بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، ہمارا یہ وطن ترقی کرے اور یہاں لوگوں کے آنگنوں میں خوشحالی آئے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر عاصم باجوہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ان کی وزارت اطلاعات و نشریات والا عہدہ چھوڑنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ قبل ازیں ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی انہوں نے اپنے استعفے کی بات کی تھی، لیکن اگلے ہی روز وزیر اعظم نے بتایا تھا کہ انہیں ان کی وضاحت پر اطمینان ہے اور ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا تھا، انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ابھی کیا ہوا کہ اب دوبارہ استعفیٰ سامنے آیا ہے اور ان کا ٹویٹ بھی خود انہی کی طرف سے آیا ہے۔ مظہر برلاس صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم کو مخصوص سیاسی جماعت کے ونگ کی تقریب میں شرکت پر نوٹس جاری کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا رہے ہیں۔ پھر جناب جامعہ فاروقیہ کے محتمم ڈاکٹر مولانا عادل خان کی شہادت کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج اس کے حوالے سے سعید غنی نے کہا ہے کہ شیخ رشید پر اس حوالے سے شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے بیان دیا تھا اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، یہ جائزہ لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر چہلہ میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے حوالے سے خدمت، انسانیت اور اتحاد بین المسلمین کے انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے بعد خاص طور پر پنجاب میں اندھا دھند ایف آئی آرز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن مظہر برلاس صاحب سب سے پہلے جناب عاصم باجوہ کے ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں۔ استعفیٰ انہوں نے خود ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان کی وہ درخواست قبول کر لی ہے کہ وہ مزید کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ بالکل جی، آج جنرل عاصم سلیم باجوہ کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے اور بقول ان کے وزیر اعظم نے ان کی درخواست جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ عاصم باجوہ صاحب چونکہ سیاستدان نہیں رہے اور پہلی مرتبہ وہ ایک ایسی پوزیشن پہ آئے اور انہیں ایک سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور اس میں یہ ہوا کہ ان کے بارے میں کچھ خبریں ایسی آئیں تو انہوں نے ایک تو ان خبروں کی تردید بھی کی اور اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا، لیکن وزیر اعظم نے جیسا آپ نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ مطمئن ہے، مگر آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرا خیال ہے اس کی وجوہات شاید پہلے والی نہیں ہیں، کوئی اور ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے، خاص طور پر حکومتی ترجمانوں میں اور وزارت اطلاعات میں سازشیں عروج پر رہی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف کئی ترجمان آپ کو یاد ہے کہ وہ نکلے بھی، فارغ بھی ہوئے، کچھ وزیر بھی فارغ ہوئے، مشیر بھی فارغ ہوئے، تو زیادہ نزلہ جو ہے حکومت کا وہ حکومتی ترجمانوں پر ہی گرتا رہا۔ صحیح۔ اب اس میں جو پہلے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جب گئے اطلاعات کا محکمہ چھوڑ کر، تو انہوں نے ایک بات کی تھی وزیر اعظم پاکستان سے۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہم ہیں آپ کے سیلز مین ہیں، وہ آپ کوئی پروڈکٹ ہمیں دیں گے تو ہم سیل کریں گے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ انہوں نے کہا میں بطور وزیر اطلاعات ایک سیل مین کی طرح جاتا ہوں صحیح ہے۔ کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ اچھی ہوگی تو میں سیل کروں گا، تو جب پروڈکٹ ہی نہیں آپ لوگ دیتے تو میں کیا کروں؟ تو پھر ان کی جگہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان آ گئی، ان پر بھی غلط الزامات لگا کر بعد میں وہ تحقیق ہوئی، ان پہ کوئی الزام سچا ثابت نہیں ہو سکا۔ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو سازشیں ہوتی ہیں اس کا شکار ہوئی۔ اسی طرح یوسف بیگ مرزا شکار ہوئے، طاہر خان ہوئے، افتخار درانی ہوئے، کئی لوگ۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب
आसम बाजवा साहब भी चले गए। आसम बाजवा साहब सबको पता है, कुछ को अगर नहीं भी पता तो वो रहीम यार खान के रहने वाले हैं, डॉक्टर साहब के बेटे हैं, डॉक्टर सलीम साहब मरहूम के। और इनके जो वालिद हैं आसम बाजवा के, डॉक्टर सलीम साहब, उन्होंने देखिए 50 की दहाई में वो डॉक्टर थे। वो पाकिस्तान बनने के साथ साथ ही वो डॉक्टर बन गए थे। और बुनियादी तौर पर चूँकि इनका गांव ये नारोवाल के पास है, बसरूर नारोवाल के जिस्टी वाला, वहाँ से ये फैसलाबाद गए तो कोई सदी पहले, करीबन आप कह सकते हैं 90 साल पहले, वहाँ से ये रहीम यार खान चले गए। खैर, इनके जो चचा हैं उनकी शानदार रहीम यार खान में जो घर हमें बताते हैं ना लोग, तो उनमें से इनका घर भी शामिल था। यानी ये सौखे ख़ानदान। ठीक है, ये बात तो हो गई, लेकिन अब इनको अच्छा, ये अपनी वालिद की वफ़ात के बाद फ़ौज में गए और जर्नैल तक पहुँचे। ISPR को इन्होंने नया रंग दिया और उसमें बड़ी जिद्दत भी लाए, जदीद तरीन चीज़ों को शामिल किया। उसके बाद ये कोर कमांडर रहे, सदरन कमांड, और CPAC पे इनकी काफ़ी निगाह रही, इसीलिए इनको रिटायरमेंट के बाद CPAC अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया। ये सारी बातें ठीक हो गई। अथॉरिटी के हवाले से वो काम जारी रखेंगे, अलबत्ता उन्होंने हुकूमत से एक तरह से अलहदगी इख्तियार कर ली है। सही, हुकूमत से अलग। लेकिन एक सोचने की बात ये है कि आज कोई भी इस्तीफ़ा आता है तो अमूमन अस्तर वजारत इत्तलात की तरफ से या किसी और की मिनिस्टर की तरफ से भी कोई बयान, या उस दिन जब फिरदौस आशिक अवान की तो हमने देखा कि एक लाइन लगी हुई थी, वज़ीरों की बोले चले जा रहे थे, वो गई, ये हुआ, ये हुआ। तो यहाँ एक हैरत अंगेज़ तौर पे ख़ुद उनका अपना एक ट्वीट आया है, उसके बाद वजारत, इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, वजारत इत्तलात की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई, किसी और की तरफ से कोई बात नहीं आई, TV का टाइम लेने वाले किसी वज़ीर की तरफ से, किसी मुशीर की तरफ से कोई बात नहीं आई। बड़ी खामोशी अमानी खेज़ किस्म की, जबकि पहले ये रिज़ाइन मुस्तरद कर दिया गया था, आज मंजूर हुआ। वजह क्या हुई, कोई ऐसी सूरत हाल क्यों अचानक पेश आई है? ये देखिए, ये जो बुनियादी वजह है वो तो आसम सलीम बाजवा साहब खुद ही बता सकेंगे। एक तो ये है कि वो समझ रहे थे, या उनका ख्याल है कि वो वजारत इत्तलात की इजाफी ज़िम्मेदारी के बायस CPAC को टाइम कम दे पा रहे थे, उलझ गए थे मामलात वजारत इत्तलात के। दूसरा ये है कि वो देखिए, उनकी वालदा बीमार हैं, वो अपनी वालदा को भी वक्त देना चाहते हैं। अस्पताल में वालिद उनके पहले फौत हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है इंसान का ये होता है कि वालिदैन के साथ जो आखिरी उनका वक्त हो उसमें, या बीमारी का जो वक्त हो उसमें वो साथ हो। एक तो वो है, वो फिर उनको उनकी शख्सियत को मतनाज़ा बनाने की कोशिशें भी हुई, और शायद उसकी वजह उनका सियासत में कदम रखना ही था, एक सियासी गवर्नमेंट में। यानी आप ये समझते हैं कि इस्तीफ़े की एक वजह ये अपोजिशन की दबाव या नवाज शरीफ की तकरीर या इस तरह की चीज़ें भी हैं जो आप कह रहे हैं कि उनको खामखा एक शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश की गई? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, इसलिए कि अगर उन्होंने इस बुनियाद पर जाना होता तो पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसी वक्त कि जनाब तहकीकात करें और ये मेरा इस्तीफ़ा लें। अब उन्होंने, मेरा ख्याल है कि काम के बोझ की वजह से इस्तीफ़ा दिया है कि वो CPAC अथॉरिटी को टाइम देना चाहते हैं, चूँकि पाकिस्तान का फ्यूचर उसके साथ बड़ा वाबस्ता है। और आपको पता ही है, हमारे नाजरीन को भी, कि बीच में तो CPAC सो ही गया था, तो जनरल आसम बाजवा के चेयरमैन अथॉरिटी बनने के बाद CPAC ने एक तरह से मुतहरक हुआ, जान पकड़ी। तो मेरा ख्याल है कि इसकी इस्तीफ़े की या ये वजूहत हैं या सियासी वजूहत हो सकती हैं कि ज़ाहिर है लोगों का ज़्यादा जो रुझान था वो आसम सलीम बाजवा साहब की तरफ था, तो शिबली फराज साहब चूँकि वफाकी वज़ीर भी हैं, मगर उनकी तरफ रुझान कम था लोगों का, अखबारी मालकान का या मीडिया मालकान का।
زیادہ رخ ان کی طرف تھا، عاصم سلیم باجوہ صاحب کی طرف، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اچھا کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا فیصلہ ہے۔ چلو دوسرا، ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے وہ ایک نان پولیٹیکل آدمی ہیں، انہیں علی رضا صاحب کیا ضرورت تھی کہ وہ حکومت کے ایسے کام جن کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں وہ ڈیفینڈ کریں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، لیکن اب کسی نہ کسی نے تو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب آپ کے خیال میں، آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے کیا خبر ہے کہ اس پہ کون سی شخصیت آ رہی ہے؟ کوئی شخصیت واپس آ جائے گی، کوئی نئی آئے گی، یا صرف شبلی فراز صاحب ہی اس کو چلائیں گے؟ ہو سکتا کیونکہ ہے بڑی اہم شبلی جگہ ہے، جیسے آپ نے فراز، کہا کہ سیل کرنے کے لیے ایک سابق وزیر نے، ہم اکٹھے تھے جب بات کی کہ میرے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں، میں کیا بیچوں، میں تو سیل مین ہوں۔ تو اس ساری پروڈکٹ کو، اس ساری صورتحال کو بیچنے کے لیے کوئی نیا سیل مین آئے گا یا پرانے سیل مین کے تجربے سے استفادہ کیا جائے گا؟ دیکھیے اس میں اگر تو کوئی نیا بندہ لایا گیا تو اس میں سینیٹر فیصل جاوید ہو سکتے ہیں، کمل شوذب ہو سکتی ہیں، یہ لوگ جو ان کی میڈیا ٹیم میں ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹر شہباز گل کا تعلق ہے، وہ تو ویسے ہی سیاسی امور کے مشیر بنے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یا تو کسی کو اسٹیٹ منسٹر بنا دیا جائے گا، یہ جو نام میں نے لیے ہیں، یا ایک دو اور نام شامل کر لیں، تو یا پھر یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب سے ہی کام چلایا جائے گا۔ یہ وزیر اعظم کا ثواب دید ہے، یہ ان کی ثواب دید ہے، کوشش تو لوگ کریں گے۔ لیکن ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی وزیروں کو جب ہٹایا گیا تو پھر انہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا گیا، کئی مشیروں کو ہٹایا گیا تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا قرۂ فعال نکل آئے کہیں سے، ایسا بھی کوئی ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اس پوزیشن پہ شاید کام نہ کرے، چونکہ وہ وزارت، وہ تو پوری وزارت چلانے کی قائل ہیں، اور وہ بڑی دبنگ خاتون ہے اور وزارت چلانا جانتی بھی ہیں۔ انہوں نے کون سا پہلی مرتبہ وزارت دیکھنی ہے، وہ تو ایک عرصے سے وزارتوں پہ رہی ہیں، پھر جو بلے بازی کی بادشاہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم ان کو اپنا ترجمان بنا لیں اور ساتھ مشیر بنا لیں، اور ان کو وزارت اطلاعات سے ان کا تعلق نہ ہو، صحیح۔ تو وزیر اعظم ہاؤس کی ترجمان بن جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پہ جو الزامات لگائے گئے تھے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت، وہ سارے فیک ثابت ہوئے، وہ سارے غلط ثابت ہوئے۔ اس کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم صاحب کو مل چکی ہے، اور وزیر اعظم کو نے محسوس بھی کیا کہ یہ مجھے غلط بتایا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے، ظاہر ہے کسی نہ کسی نے تو وزیر اعظم کے کان بھرے تھے، کسی نے تو رپورٹیں بنائی تھیں، کسی نے تو کوئی پروپیگنڈا کیا تھا، اور جن لوگوں نے کیا تھا پروپیگنڈا، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا اور سچ نہیں ہوا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو خود اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ ہو گیا، تو پھر ان کان بھرنے والوں کے خلاف بھی کوئی، ان کے کان کھینچے گئے ہیں کوئی؟ ان کے کان نہیں، وہ وہیں براجمان ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی ہے کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی، اور الٹا ان کے کہنے پر اچھے بھلے کام کرنے والے لوگوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سوچنا وزیر اعظم کا کام ہے جی، کہ وہ کس طرح کے ان کے مشیر ہیں اور کس طرح انہیں ان سے کام لینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، اس میں بیوروکریسی کا بڑا ہاتھ ہے، اس کی ناکامی میں۔ اور بیوروکریسی کو دیکھیے، لوگ کہتے ہیں، ہم نے کیا کہنا ہے، کئی سینئر بیوروکریٹ سے ہماری باتیں ہوتی ہیں، تو وزیر اعظم کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کا تجربہ نہ پنجاب کا ہے نہ سندھ کا ہے، وہ کے پی میں رہے ہیں، اور ایک ہی صوبے میں، چھوٹے سے صوبے میں ان کی سروس رہی ہے، تو ان کا فرض ہے کام لینا بیوروکریٹ سے، وہ نہیں لیا جا رہا، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی۔ جی ہاں، 2 سال میں ہمیں بھی پتہ نہیں کتنے ہم نے شو اس بات پہ کیے ہیں کہ بیوروکریسی کو متحرک کرنا چاہیے اور جس انداز میں کام کرنا چاہیے، بدقسمتی سے اس انداز میں کام نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں تو بیوروکریسی کے اندر تو ایک عجیب و غریب قسم کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ فلاں طبقے سے اور فلاں طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور فلاں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले सूरत हाल पे जायज़ा ले रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है और एक इस्तीफ़े की बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जनाब मज़हर बरलात साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस इस बात पे जारी किया गया है जनाब कि आप सियासी जमात के एक विंग की तकरीब में आपने शिरकत क्यों की है? अच्छा, अब चूँकि ये कोर्ट का मामला है, मैं क्या अर्ज़ करूँ। उनके अपना विंग था, लायर्स विंग जो इंसाफ का है, उसमें शिरकत की है। तो मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि माजी में भी वज़ीर आज़म अपनी पार्टी के स्पोर्ट्स विंग या लायर्स विंग या कल्चरल विंग की तकरीबात में जाते रहे हैं। मगर अब चूँकि नोटिस ले लिया गया है, हम इस पे क्या कहें। और नोटिस भी आपको पता है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने लिया है जी जी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया है। आज खुद नोटिस है। हाँ जी। अब उन्होंने इसमें कहा आज खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो खुद तो नोटिस अब लें। उसको देखिए सियासी रंग दे दिया गया है। हालांकि वज़ीर आज़म का सियासत से भी ताल्लुक़ है और लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के वज़ीर आज़म नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हर शहरी के वज़ीर आज़म। बिल्कुल जी, हर शहरी के वज़ीर आज़म हैं। वज़ीर आज़म तो वज़ीर आज़म, हम स्पीकर को भी कहते हैं कि स्पीकर गैर जानबदार होना चाहिए, सही है। लेकिन स्पीकर जितने भी रहे हैं वो अपनी पार्टी के हक़ में डंडी मारते रहे हैं। खा वो स्पीकर थे गौहर यूब, खा वो यूसुफ रज़ा थे, खा अहमद नासिर चट्टा थे, खा फ़खर इमाम थे, या फ़खर इमाम तो खैर बहुत हद तक गैर जानबदार थे, लेकिन चौधरी मीर हुसैन तो जानबदार ही थे। तो उसके बाद डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा स्पीकर बनी, वो भी ज़ारा पीपल्स पार्टी की थी। उनको फिर अयाज सादक साहब थे, वो भी अपनी पार्टी को टाइम ज़्यादा देते रहे। ये जो मौजूदा स्पीकर हैं ये भी ज़ारा तरीके इंसाफ से आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर का जो अहदा है, जो बिल्कुल गैर जानबदार जिसको हम कहते हैं जमहूरियत में या पार्लिमानी ज़बान में, वो भी गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं करता। तो स्पीकर वज़ीर आज़म तो खालिस्तन एक सियासी जमात ने मुंतखब किया होता है और वो अपनी पार्टी के मुख्तलिफ विंग्स के जलसों में जाता है। अब चूँकि ये मामला अदालत में है और फिर अदलिया के हवाले से है, वकला भी ज़ाहिर है अटैच हैं अदलिया के साथ, और बार एसोसिएशन के इलेक्शंस जो हैं उस पर भी असरअंदाज होने की ज़ाहिर है कोई कोशिश की गई होगी। अब ये तो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जवाब देंगे, वज़ीर आज़म जवाब दें, तो इस पर ज़्यादा तो हम तबसरा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन गुजारिश ये है कि ये माजी में भी शायद प्रैक्टिस रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मुस्लिम लीग लायर्स विंग के उसमें जाते रहे हैं। पीपल्स लायर फोरम के जो इजलास थे उनमें भी पीपल्स पार्टी के लोग जाते रहे हैं। वो ये मुझे नहीं समझ आई। सही। बहरहाल उन्होंने जो अपने कमेंट्स में कहा कि जनाब वज़ीर आज़म का मयार इतना कम है कि वो ख़ुद को किसी एक जमात से वाबस्ता करे। क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? क्या कोई जज भी ऐसी हरकत कर सकता है? इस पर कानूनी मयार क्या है? इसके लिए बुलाया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को, सदर सुप्रीम कोर्ट बार को और एडवोकेट जनरल पंजाब को। देखिए, जजों का जहाँ तक ताल्लुक़ है या जर्नैलों का, देखिए वो सरकारी मुलाजम हैं एक तरह से, और अली रज़ा अलवी साहब ना जर्नैल किसी सियासी जलसे में शरीक होते हैं, ना कहते हैं, ना जजेस को तो इतना है। अभी तो जजेस खैर शादियों में भी जाते हैं, फंक्शनों में भी जाते हैं। एक ज़माने में तो जजेस का ये तर्ज़ अमल होता था, तर्ज़ ज़िंदगी होता था कि वो शादियों में भी नहीं जाते थे, फंक्शंस में भी नहीं जाते थे, और अखबारात भी उनकी तस्वीरें नहीं छापते थे। जब वो कोई नामजदगी होती थी या चीफ जस्टिस कोई बनता था तो स्केच छापते थे। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब जजेस मीटिंगों में भी जाते हैं, जजेस फंक्शनों में भी जाते हैं, शादियों में भी जाते हैं। तो चलें ठीक है, ये हो गई। अब अगली खबर की तरफ हमें बढ़ना जो इसके साथ लिंक कर रही है। महंगाई काबू बिल्कुल नहीं आ रही और बहुत ही लोग परेशान हैं, बहुत तंग हैं। हम भी 12 बात कर चुके हैं और हम तमाम लोग ही बात कर रहे हैं जो लोगों की आवाज़ लोग हुकूमत तक पहुंचाते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है जी कि महंगाई को काबू करेगी अब टाइगर फोर्स। ओहो, वज़ीर आज़म साहब का एक तो, बाकी मुल्क में जो हैं सारे इदारे वो क्या करेंगे? खैर से टाइगर फोर्स क्या कर सकती है? देखो, ये
ہم اکثر کہتے ہیں اور میرا تو اس پہ یقین بھی ہے، یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا بھائی، یہ بابو لوگ ہیں کمروں میں بیٹھے ہوئے، ان کو دھوپ چھاؤں کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ جو ٹویٹر مافیا ہے، میں نے ٹویٹ کر دیا، اس نے ٹویٹ کر دیا، فلاں ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے دیا، ایک دوسرے کو تانا زنی کر دی. تو میدان میں تو نہیں آتے یہ لوگ، وہ کام سارا میدان میں ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آپ ای گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا سوشل میڈیا حکومت. تو سوشل میڈیا سے تو یہ چیزیں قابو نہیں آتی. اب ان کی جتنی ٹائیگر فورس ہے اس کو لوگوں کے اصل مسائل کا علم ہی نہیں ہے، وہ کیا حل کریں گے. اچھا جی، اور مسائل کا سپریم علم کورٹ کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے وہ اگر اس پہ نوٹس لیتے آج خود تو یہ بہت اچھا ہوتا، مہنگائی پہ نوٹس لیتے. علی رضا صاحب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے، لیکن لوگ چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور حکومت کے سر پہ جو نہیں رینگ رہی. لیکن حکمران کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. حکمران تو جس طرح ماضی کے قصے ہمیں بڑی خوبصورتی سے سنواتے ہیں، گنواتے ہیں، فرماتے ہیں، آج بھی جناب علی زیدی نے بتایا بھائی کہ یہ آٹے کی قلت کیوں پیدا ہو رہی ہے، چینی کی قلت کیوں پیدا ہو رہی ہے، اصل وجہ کیا ہے. ہم تو یہ سمجھتے رہے تھے کہ یہاں حکومت کی نالائکی ہے، لیکن انہوں نے کچھ اور بات بتائی. کیا بتائی آپ کو سناتے ہیں. یہ ویٹ لے کے بیٹھ کے عوام کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں. سازش ہے یہ سندھ کے لوگوں کے خلاف، بلکہ پورے ملک کے لوگوں کے خلاف. تو یہ اور اوپر سے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. بیٹھے خود ہیں اوپر ذخیرہ اندوزی کر کے. اسی طرح انہوں نے چینی میں بھی کیا ہے. پنجاب سے چینی، یہ شوگر مافیا جو ہے سندھ کے گوداموں میں چھپائی جا رہی ہے، تو اس لیے چینی بھی مہنگی ہو گئی. یہاں کیونکہ یہاں ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ان کی ہے، لا انفورسمنٹ ان کے پاس ہے. پنجاب سے شوگر میں تو اسمگل ہی کہوں گا کر کے لا کے ادھر جمع کر رہے ہیں اپنے گوداموں میں، تاکہ وہاں بھی پورے پاکستان میں چینی بھی مہنگی ہو جائے. جی مظہر برلاس صاحب، یہ تو انہوں نے بتایا کہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ سندھ حکومت کی ہے، پنجاب سے لا کے گوداموں میں بھر دی ہے، اور یہ مہنگائی اسی وجہ سے ہے. انہوں نے کہا جی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اور سندھ میں گودام جو ہیں بھرے جا رہے ہیں، اور سیاسی سازشی جو ہیں اس میں ملوث ہیں. علی زیدی صاحب کی بات مان بھی لی جائے، مان لیا کہ ذخیرہ اندوزی ہو گئی سندھ میں، مان لیا کہ پنجاب سے، ظاہر مسلم لیگ نون کی طرف ہی ان کا اشارہ ہے کہ انہوں نے سازش کی اور پنجاب سے گندم بھی بھیج دی اور چینی بھی بھیج دی اور سندھ میں ذخیرہ ہو گیا. یہ بھی مان لیا کہ سندھ میں امن و امان کا جو اختیار ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ ساری باتیں مان بھی لیں تو علی زیدی صاحب آپ کے پاس ایک محکمہ ہے ایف آئی اے، جو وفاق کا محکمہ ہے. ایف آئی اے پورے ملک میں جہاں چاہے جب چاہے چھاپا مار سکتی ہے. بالکل درست ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی شک نہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ بجائے لوگوں کو یہ بھاشن دینے کے کہ اس میں سندھ گورنمنٹ ملوث ہے اور فلاں سیاسی جماعت ملوث ہے، تو حضور اپنے جو وزیر داخلہ ہیں ان سے درخواست کریں کہ وہ ایف آئی اے کو حکم جاری کریں کہ ایف آئی اے ذخیرہ اندوزوں پر چھاپے مارے اور چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل آئیں، عام لوگ خرید سکیں. باقی یہ بہانے بازی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے، اگر چیزیں لوگوں کو نہیں مل رہی، تو ذمہ دار حکومت ہے، حکومت ہی کو ذمہ دار ویسے ٹھہرانا مظہر برلاس چاہیے صاحب آپ نے بھی حد کر دی ہے. کیا تجویز دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی اے کو کہیں، علی زیدی ایف آئی اے کو کہیں چھاپے مارے، وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے ٹائیگر فورس سے مہنگائی قابو کرنی ہے. علی زیدی بیچارے کیا کہیں گے؟ نہیں، علی زیدی تو دیکھیں جو بات انہوں نے کی ہے کہ وہ سندھ حکومت پہ انہوں نے الزام ایک طرح لگا سے دیا. الزام لگا ہاں دیا، انہوں نے مبینہ سنبھال طور لیا ہے پر. سارا کچھ، اور پنجاب میں قید پڑ گیا ہے، کے پی کے میں قید پڑ گیا، ہر طرف کوئی تو عمل اس نہیں. کے لیے میں نے کہا آپ آٹا مہنگا ہی کے مہنگا، پاس کوئی ملے. محکمہ موجود ہے، اور لوگ مہنگائی سے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں. اور حکمرانوں کا شاید یہی وتیرہ ہے شروع سے. کیا کہنے گندم منگوائی جا چکی ہے، اس کے باوجود ریٹ نیچے نہیں آ رہے. اور آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ کے اور میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ سرکار کے اپنے اعداد و شمار ہیں جناب والا، ادارہ شماریات کے، اسٹیٹسٹک کے.
وہ فرماتے ہیں جناب کہ 24 اشیائے ضرورتوں کی قیمت میں ایک ہفتے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے سرکار. یہ خود گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار مان رہے ہیں. ایک ہفتے کے دوران 20 کلو آٹے کا تھیلا 28 روپے مہنگا ہو گیا ہے, اور ٹماٹر 128 روپے فی کلو پہ پہنچ چکے ہیں. پیاز 10 روپے فی کلو اضافے کے ساتھ 10 سے 18 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا ہے. چکن میں 8 روپے 75 پیسے, یہ اپنے ان کے سرکار کے اعداد ہیں. انڈے میں 15 روپے 41 پیسے فی درجن اضافہ ہوا ہے. ابھی سردی نہیں آئی, ابھی آنی ہے. ٹھیک ہے جناب. آلو 2 روپے 20 پیسے فی کلو مہنگا ہو گیا ہے. اور ایل پی جی ہر گھر میں جہاں گیس نہیں ہوتی سلنڈر استعمال ہوتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے جب سے ہم یہ جرنلزم کر رہے ہیں کہ اور زور کہیں نہ چلے, ایل پی جی مہنگی لازمی ہو جاتی ہے ہر 15 دن مہینے کے بعد. اور یہ ہفتے گزشتہ 15 دنوں میں دوسری بار ہوئی ہے. 11 کلو والا جو سلنڈر ہے وہ مزید 5-6 روپے مہنگا ہو گیا ہے. دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, چنا دال مسور, چاول, دہی, پیاز, تازہ دودھ, گوشت, لہسن, ہر چیز. یہ وہ چیزیں ہیں جو غریب بھی کھاتا ہے اور امیر بھی کھاتا ہے. امیر کو تو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں, غریبوں کو بہت فرق پڑتا ہے. اچھا جی, اس میں بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عوام سے وابستہ ہیں اور لوگوں کے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. اب اس میں 2 چیزوں کے صرف ہم حکومت کو شک کا فائدہ دے سکتے ہیں. 2 چیزوں میں, ایک بجلی میں اور ایک ایل پی جی میں. یہ ایل پی جی میں اور بجلی میں بھی اس لیے ہم شک کا فائدہ دے سکتے ہیں کہ جناب والا وہ گورنمنٹ والے کہتے ہیں جی پرانی حکومتوں نے معاہدے ایسے کیے, اس سے مہنگی بجلی ہو گئی, اس سے گیس مہنگی ہو گئی, چلو دے دیا. باقی یہ جو چیزیں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو سابقہ حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں. اگر آلو مہنگا ہو گیا ہے تو موجودہ حکومت ذمہ دار ہے. اگر آٹا مہنگا ہے تو موجودہ حکومت ذمہ دار ہے. اگر ٹماٹر مہنگا ہے تو موجودہ حکومت ذمہ دار ہے. دیکھیے دنیا میں ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں آج سے 25 سال پہلے اگر روٹی 2 روپے کی تھی تو آج بھی 2 روپے کی ہے. جہاں چکن اگر 25 روپے کلو تھا تو آج بھی 25 روپے, 20 سال بعد بھی وہاں 25 روپے کلو ہے. تو پاکستان میں بدقسمتی سے قیمتوں پر کنٹرول نہیں رہا. اچھا, اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہوتی تھیں, مجسٹریٹ دیکھتے تھے, ضلعی انتظامیہ دیکھتی تھی. اب یہ موجودہ حکومت میں پتہ نہیں بیوروکریسی کا کیا سیٹ اپ ہے کہ وہ مجسٹریٹ پتہ نہیں کدھر گئے جو ریٹ لسٹیں چیک کرتے تھے. برلاس صاحب میں تو کہتا ہوں ان کو پکڑ کے آج ہی جیل میں ڈالیں, گرفتار کریں, ان پہ مقدمے بنائیں, ان پر کام چوری کے دیکھیں کہ اپنی نیگلیجنسی کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے. دیکھیے گا مہنگائی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی. حتیٰ کہ علی رضا صاحب جو گوشت ہوتا تھا اس پہ بھی مجسٹریٹ کی سٹیمپ لگتی تھی. ایسے ہی ہے کہ بھئی یہ گوشت سامنے ذبح ہوا ہے اور حلال ہے, اور یہ بکرے کا ہے یا گائے کا, جس چیز کا بھی ہوتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ایک ہی شہر میں, اچھا دوسرے ملکوں کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ دوسرے ملکوں کے کیپٹل سے آپ لیتے ہیں کوئی چیز, مثلا آلو آپ نے خرید لیے تو وہ 10 روپے کلو ملے ہیں, تو بارڈر پہ جو قصبہ ہے وہاں بھی 10 روپے کلو ملیں گے. بالکل ایسے ہی. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں بھنڈی جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے 10 روپے کلو, لاہور میں وہ ملتی ہے 18 سے 20 روپے کلو, اور اسلام آباد میں وہ ملتی ہے 35 سے 40 روپے کلو. یعنی ریشو یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھنڈی کا ریٹ یہ ہے, لیکن ریشو یہ ہے کہ کراچی میں اگر کوئی چیز 1 روپے کی ملے گی, لاہور میں 2 روپے کی, اور اسلام آباد میں 3.5-4 روپے کی ملے گی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ جب ایک ملک ہے تو اس میں قیمتیں ایک ہونی چاہیے, ایک نظر آنا چاہیے. بلکہ شہروں میں بھی بڑا فرق ہے جی. آپ مثلا اسلام آباد میں آپ G9 سے ایک چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت اور ہے, آپ وہ سپر مارکیٹ سے خریدتے ہیں اس کی قیمت اور ہے, آپ پارا سے خریدتے ہیں اس کی قیمت اور ہے. یہی حال کراچی کا ہے. آپ کالے پل کے ایک طرف چلے جائیں تو چیزیں خریدیں تو ان کا ریٹ اور ہے, کالے پل کے دوسری طرف اور ہے. لاہور میں آپ نہر کے ایک طرف جو لاہور ہے اس میں ریٹس آپ کو مختلف نظر آئیں گے, لیکن نہر کے دوسری طرف جہاں صرف امیر بستیاں ہیں وہاں ریٹس اور نظر آئیں گے. تو خدا را ایک تو ان ریٹس کو ایک کرو اور ان کو چیک کرو. اور دیکھیے ہمارا بیچنے والا بھی بددیانت ہے. اس لیے بددیانت ہے علی رضا علوی صاحب, آپ گھر جاتے ہوئے فروٹ لے لیں, کسی ریڑھی پہ کھڑے ہو جائیں,
آپ فون سننے لگیں گے وہ گندا مال اس میں ڈال دے گا اور ریٹ اپنی مرضی کا لے ریٹ اپنی مرضی کا لے گا. تو یہ منحصل قوم ہم بددیانت بھی ہیں, جھوٹ بھی بولتے ہیں, اور ہمیں اپنی کردار سازی پر بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن مظہر کردار کو بہتر ہم کرنا تو بہت چاہیے. فخر کرتے ہیں کہ ہم زرعی ملک ہیں اور یہاں زرعی اشیاء, یہ مثلا کسی کے گھر غریب کے کچھ نہیں ہے تو وہ آلو پکا لیتے ہیں, آلو میں کوئی چیز ڈال لی, یہ بنا لیا. مٹر 280 روپے کلو یہاں لکھا ہوا ہے جناب. اچھا آلوؤں کے بھی پچھلے دنوں میں یہ ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے. اچھا یہ جو بتایا سی این جی کے میں نے بتایا ایل پی جی کا, یہ تو سرکاری ریٹ بتایا, لیکن یہ ایل پی جی کے ڈسٹریبیوشن ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گھریلو سلنڈر 60 روپے اور کمرشل 200 روپے مہنگا ہو گیا ہے. 3 دن میں فی کلو ایل پی جی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. اچھا دیکھیے, دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پلاننگ کرتے ہیں اور سال ہر سال کی پلاننگ سے چلتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہے, ہم نے دیہاتوں میں بھی گیس پہنچا دی, اوکے, لیکن کیا ہم نے بندوبست کیا کہ اتنی گیس ہمارے پاس ہوگی؟ ہم نے بجلی دیہاتوں کو بھی دے دی. کیا ہم نے پہلے بندوبست کیا, کوئی پلاننگ کی کہ ہمارے پاس اتنی وافر بجلی ہے کہ ہم دیہاتوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم پاؤں زیادہ پھیلاتے ہیں, چادر ہماری اتنی نہیں ہے. صحیح ہے. زراعت کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے ہمارے ملک میں 60 سال ہو گئے ہیں, بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے زراعت پر توجہ نہیں دی گئی. بالکل صحیح جی, اتنے عرصہ ہو گیا لیکن زراعت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ہماری اپنی پیداوار ہے وہ تو عام آدمی کو اگر سستے داموں ملنا شروع ہو جائے تو لوگوں کا غم و غصہ اور تکلیف جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مظہر برلاس صاحب, اس چہلم پہ اربعین کے موقع پہ ہم نے دیکھا اتحاد بین المسلمین کا بڑا خوبصورت مظاہرہ کیا گیا. علماء کرام کو, نامی گرامی علماء کرام کو ہم نے صفائی کرتے ہوئے, کوڑا اٹھاتے ہوئے دیکھا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, 3-3, 4-4 سال کے بچوں کو وہ ٹیشو پیپرز اٹھاتے ہوئے, پانی تقسیم کرتے ہوئے, پھل تقسیم کرتے ہوئے, وہ مناظر دیکھے جو عموماً ہم دیکھتے تھے کہ نجف اور کربلا کے جاتے ہوئے درمیان میں جو ہوا کرتا تھا, وہ پاکستان میں ایک بڑا خوبصورت منظر اس دفعہ دیکھا گیا ہے. دیکھیے یہ اس کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے, اس لیے کہ یہی درس ہے انسانیت کا, یہی کربلا سے درس ملتا ہے کہ ایک تو دیکھیے صفائی نصف ایمان ہے, تو اگر علماء دین نے صفائی کی تو بہت اچھی بات ہے, ان کی لوگ تقلید بھی کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ سنت ہے اور خاص طور پر اہل بیت کے گھرانے کی سنت ہے. تو اس پر اگر لوگ عمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسلام ہے. یہی اسلام ہے. اچھا, اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی کسی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگا, کوئی پتہ نہیں ٹوٹا, کوئی گملہ نہیں ٹوٹا, لیکن بدقسمتی سے اس صورتحال کے بعد بجائے کہ اس کو سراہا جاتا, پنجاب بھر میں ایف آئی آرز کی بھرمار ہے اور وہ بھی پولیس کی مدعیت میں. دیکھیے یہ تو پوچھا جانا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, عثمان بزدار سے, کہ بھئی ایسا کیوں ہوا جب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے, اور کسی شہری نے کوئی شکایت نہیں کی, تھانوں کو کیا تکلیف ہے, پولیس کو کیا پرابلم ہے, نہیں, تو پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ دیکھیے ذمہ دار حکمران ہے. صحیح, حکمرانوں کی مرضی کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. تو پنجاب پہ جس کی حکومت ہے اس کو پوچھا جانا چاہیے, اور عدالت سے بھی درخواست ہے کہ آپ 100 موٹو ایکشن لیں, اس لیے کہ جب لوگ اپنے پیاروں کا نام لیں
اپنے پیاروں کا تذکرہ کریں. دیکھیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایسی ہستی ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار ہے, صحیح, مسلمانوں کو بہت پیار ہے, درست ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت پیار ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے راہ حق میں اس سے بڑی قربانی کسی نے نہیں دی. صحیح ہے. تو یہ عدالت کو بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, ایسی پولیس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پھر ایک افسوسناک واقعے کی طرف, بس ایک آدھا منٹ ہے ہمارے پاس تھوڑا سا. ڈاکٹر مولانا عادل خان شہید کر دیے گئے اس موقع جہلم کے بعد, یہ حالیہ دنوں میں. آج کچھ لوگ پکڑے بھی گئے ہیں, اور یہ لوگ ملک میں کیوں افراتفری کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے جنہوں نے بھی یہ کیا وہ قابل مذمت ہیں, اور ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں مت پڑو. جو کوئی بھی فرقہ پرستی کی بات کرتا ہے اس کی نفی کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا رسول ایک, قرآن ایک, خدا ایک. تو ہمیں ہماری صفوں میں اگر دشمن نے کچھ گھسا دیے ہیں شرارتی لوگ, تو ہمیں ان کی نفی کرنی چاہیے اور دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانا چاہیے. جی, دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملانا چاہیے. اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ہماری صفوں میں دشمنوں نے اپنے کچھ ایجنٹ گھسیڑ دیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم محبت سے, امن سے, سلامتی سے نہ رہیں, اس پاکستان کو خوبصورت پاکستان نہ بنائیں, ہم متحد نہ رہیں. ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی. ہر کوئی اپنا اپنا حق ضرور ادا کرے. آج اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.